میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے۔ مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے۔ اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میرے سارے کمپرومائزز، میری ساری اخلاقیات، میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟ اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے جادوائی رسومات کے امکانات اور جنوں کے میلانات کے حوالے سے جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر مذہب جادو کو شرک سے تعبیر کرتا ہے تو کس طرح خدا کی الوہیت میں شریک ہونا ممکن ہے، اور کیا وجہ ہے کہ غیر مذہبی حلقے مافوق الفطرت مخلوقات کے عدم وجود پہ متفق جبکہ مذہبی حلقے مافوق الفطرت مخلوقات کے وجود پہ منقسم دکھائی دیتے ہیں، اور کیا جنوں کی انسانی خواہشات کی پاسداری کرنے کا امکان انسان کی اس قوت ارادی کو کمزور نہیں کرتا جو عجائب فطرت کی تسخیر اور انسانی مسائل کو حل کرنے کا واحد محرک ہے، اور اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ فلکیات، طبیعیات، کیمیا اور طب جیسے سائنسی علوم نے جادوائی روایات کی گود میں ہی پرورش پائی۔ یہی ساری بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ ہم سب وائلڈ نے اپنی کتاب آکلٹ فلسفی میں جادو کو شعبدہ بازی کے مماثل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح قدیم زمانے میں سامری نے بولنے والا سونے کا بچھڑا بنایا تھا اور قدیم مصری دیوتاؤں کے بت سورج کی شعاعیں پڑنے پر گنگنانے لگتے تھے، اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی برنارڈ اور راسپوٹین جیسے لوگوں نے لوگوں کو ہوا میں معلق کیا اور بندھے ہوئے لوگوں کو صندوق سے آنن فانن نکال دیا۔ تو غامدی صاحب، کیا اور انہوں نے اس کام کو شعبدہ تسلیم بھی کیا، تو کیا واقعی جادو صرف نظر کا فریب ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں جادوگر لائے گئے تو وہاں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسا لگا، ان کے متخیلے پر یہ چیز اثر انداز ہوئی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گویا رسیاں چل رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے بالکل ممکن ہے کہ انسان کے نفس یعنی پر اصل میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنے تھے، حضرت موسیٰ کو ایسا لگا۔ جی بالکل، قرآن مجید میں یہی بیان یعنی یہ حضرت موسیٰ کو ایک نفسیاتی مغالطہ ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ انسانوں کو ہو جاتا ہے، اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے اور پھر حضرت موسیٰ نے خدا کی مدد سے اس کے اوپر قابو پایا۔ اس میں کیا شک ہے، اللہ کے پیغمبر تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے، اور وہ چونکہ ایک حقیقت تھی، وہ ایک غیر معمولی معجزہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا آپ تصرف نے تھا۔ جادو کو نظر کا فریب قرار دے دیا ہے، تو غامدی صاحب جو کالے جادو کے جو خواص ہیں کہ وہ لوگوں کو مار سکتے ہیں، تو وہ تو نظر کا فریب نہیں ہے، وہ تو لوگ مر رہے ہیں اس میں۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسری بات کہہ دی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، اور یہ بات کہ انسان کے متخیلے پر آپ اثر انداز ہوں، اس کے تخیل کے اندر آپ خطور کریں، اس سے بسا اوقات آپ کے جسم پر بھی اثرات ہو جائیں، یہ تو اب جدید نفسیات بھی مانتی ہیں۔ بہت سے نفسیاتی معاملات ہیں جو آپ کے پورے جسم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہونے کا عمل جسمانی عمل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کا نفس کس طرح سے اس کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، جسم کس طرح نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے تو بہت سے مشاہدات ہم موجودہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو مافوق الفطرت مظاہر مذہب کے دائرے کے باہر رونما ہوں، انہیں مذہب جادو قرار دے کر ان کی مذمت کرتا ہے، لیکن جو مافوق الفطرت مظاہر مذہب کے دائرے کے اندر رونما ہوں انہیں معجزہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ایک عام آدمی کس طرح جادو اور معجزے میں تفریق کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مذہب کا تو بڑا سادہ اصول ہے، وہ یہ کہ اگر کسی چیز میں شرک پایا جاتا ہے، کوئی شیطنت پائی جاتی ہے، انسانوں کے اخلاق پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں تو اس کی مذمت کرے گا۔ وہ اندر کی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، باہر کی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، وہ مادی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا، نفسی چیز ہو تب بھی مذمت کرے گا۔ تو مذہب تو اپنے اصول پر کسی چیز کو دیکھے گا،
جادو کو بطور ایک فن اور بطور علم کے مذہب کنڈیم نہیں کرتا، اس کا استعمال ہے جس کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے. اور چونکہ اس کو سیکھنے میں آپ کو شیاطین سے استمداد کرنا پڑتا ہے، اس سے آپ اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے اور آپ خود مشرکانہ اعمال کرتے ہیں. جادو کو بطور علم مذہب کنڈیم نہیں کرتا، لیکن جادو کو سیکھنے کے لیے آپ کو شیاطین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. شیاطین کو مذہب ڈائریکٹلی کنڈیم کرتا ہے اور شیاطین کے علم کو مذہب ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کرتا. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک علم ہے نا، علم تو بطور علم ہوتا ہے. آپ اس کو سیکھتے وقت کوئی غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اپنے غلط طریقہ اختیار. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سائنس کو بطور ایک علم کے مانا جائے گا، لیکن اگر اس کا استعمال یہ ہو کہ آپ ایٹم بم بنا کے انسانوں کو مارنا شروع کر دیں تو مذمت کی جائے گی. تو کبھی مذمت ماخذ کی جاتی ہے، کبھی مذمت استعمال کی جاتی ہے. مذہب کی مذمت کے دائرے متعین ہیں. وہ تو دیکھیے مذہب نے بتا دیا ہے کہ کسی چیز میں شرک پایا جائے گا، کسی چیز میں خدا کی طرف کوئی بات غلط منسوب کی جائے گی، کسی چیز میں انسانی حقوق پامال ہوں گے، کسی میں جان مال آبرو کو خطرہ پیدا کیا جائے گا، کوئی چیز فحش ہوگی تو مذہب اس کی مذمت. ہمارے دیہاتوں میں اگر کسی کا جانور بیمار ہو جائے، کسی کی فصل خراب ہو جائے، اور شہروں میں بھی ایسا واقعہ دیکھنے کو سامنے آئے ہیں کہ اگر ساس اور بیوی کا جھگڑا ہے، امتحان سر پر ہے، محبوبہ کو منانا ہے، تو عاملوں، پیروں، فقیروں سے رابطہ کیا جاتا ہے اور کالے جادو کے کاٹ پلٹ کے ماہرین بیٹھے ہیں ہر جگہ، اور ایک جادو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو ہم صاحب آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ اس میں زیادہ تر عطائی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں، ان سے پیسے اینٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جس طرح طب کے معاملے میں عطائیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اس وقت آپ کے ہاں سارے لوگ MBBS کر کے اور باہر کی ڈگریاں لے کے اپنے کلینک کھولے ہوئے ہیں. بے شمار لوگ ہیں کہ جو جگہ جگہ دیہات میں کلینک کھولے ہوئے ہیں، کچھ واقف نہیں ہے طب کا علم کیا ہے، لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں. تو ان عطائیوں اور ان کویکس کا جس طرح محاسبہ ہونا چاہیے اس طرح ان کا بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ 5000 کویکس اور عطائی ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو ہم ڈاکٹری کے علم کا انکار کر دیں. علم موجود ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر لوگ بغل بنا لیتے ہیں. ڈاکٹرز اور کویکس کے درمیان تفریق کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان سے ہم MBBS کی ڈگری ڈیمانڈ کریں، جو دکھا دے اس کو چھوڑ دیں، جو نہ دکھائے اس کو پکڑ لیں. ہم عطائیوں میں اور اصلی عاملوں میں کس طرح تفریق کریں گے؟ اسی طرح کا وہاں بھی کیجئے. آج سے پہلے تو آپ نہیں کر سکتے تھے نا. آپ نے MBBS کی ڈگری کے لیے ایک کالج بنایا، آپ نے اس علم کو اہمیت دی، اس کے بعد آپ نے قاعدے ضابطے میں اس کو لا کر اس کے بارے میں قانون سازی کی. اب بھی آپ اطباء کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ ہومیوپیتھ یعنی ہم ایک یونیورسٹی میں اسکول آف میجک بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک علم ہے تو بنائیے، ضرور بنائیے. دیکھیے جتنے علوم ہیں ان علوم میں مذہب وہاں مداخلت کرے گا جہاں کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا ہوگا یا کوئی عقیدے کا مسئلہ پیدا ہوگا. میرا یہ کہ مادی علوم کے بارے میں تو ہم کلیئر ہیں کہ کیا ہے. جو آپ نے نفس کی بات کی ہے، نفسی علوم کی بات کی ہے، نفس جو ہے بذات خود یہ کیا چیز ہے؟ جسم کا کوئی عضو ہے، کوئی خلیہ ہے، کوئی مادی جسم ہے، یا کچھ اور چیز ہے؟ یہ غیر مرئی حقیقت جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، انا کی صورت میں بولتے ہیں، ہمارے حواس اور ہمارے داخلی حواس اس کی شہادت دیتے ہیں. ایک شخصیت ہے جس شخصیت کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہمارے حواس کے دائرے میں نہیں آتی. تو غامدی صاحب جو چیز حواس کے دائرے میں نہیں ہے، غیر مرئی ہے اور بالا تر ہے مادے سے، تو پھر اس کا جو علم ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کو اسٹڈی کیسے کیا جائے گا؟ 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو اس علوم کے ماہرین ہوں ان سے آپ رجوع کریں، اس علم کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس سے رجوع کر کے دیکھیں کہیں اس میں تو کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اگر ذکر ہوگا تو ہم اس کو مان لیں گے، اگر ذکر نہیں ہوگا تو انکار کر دیں. نہیں، اگر غیر مرئی علوم کے کوئی مطلب اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کے کوئی ماہرین موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مادے سے بالا تر بھی کوئی آپ حقیقت. پیراسائیکالوجی کو مانتے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ تنویم کا عمل ہوتا ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں ہپناٹزم ایک حقیقت ہے؟ مانتے ہیں نا اس چیز کو؟ یہ کیا علم ہے؟ اس کا مادے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مریخ پر ایک گاڑی کو یہاں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو نفسی علوم کے بارے میں اتنے استباد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں اس کا تجربہ کیجئے، اس پہ جا کے تحقیق کیجئے. میں اس سے تو نہیں روک رہا اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے مان لیں، لیکن یہ بات کہ یہ علوم ہیں یہ ایک حقیقت ہے. نہیں غامدی صاحب، اس میں جو آپ عمل تنویم کی بات کر رہے ہیں، ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں وہ سارا ایک دماغ کا فنکشن آ جاتا ہے. اب دماغ بذات خود ایک مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور دماغ جس قسم کا مادہ ہے وہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، اور دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے جو مطلب ہے خیالوں کی صورت میں. اور وہ خیالات کون سے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد کی سراؤنڈنگز ہیں، مادی حالات ہیں، وہ سارا انہی کا عکس ہوتا ہے خیالوں کی صورت میں. حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ دماغ کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تو اس میں انسان کا علم صفر کے برابر بھی نہیں ہے.
मतलब بہت जो मामूली मौजूद है, बातें जो अभी दरियाफ्त हुई हैं। अभी ये हकीकत क्या है, इसकी नौइयत क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसमें किसी चीज़ का ज़हूर होता है या ये आप अपने जज्बात तख्लीक कर रहा है, ये महज क्यासात हैं। ये क्या हो गया हमको कि हम बाज़ औक़ात एक चीज़ के बारे में जब क्यासात भी मगरिब से आ जाए तो ऐसे उनको बयान करते हैं जैसे कुरान और हदीस बयान किए जा रहे हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कहिए कि अभी दिमाग के बारे में हमारी मालूमात ये है। ये कैसे मालूम हो गया? फिर ये बात भी ठीक नहीं है कि ये जितने उलूम है ये सब के सब दिमाग से मुतल्लिक़। अभी तो हम ये नहीं जान सके नींद क्या चीज़ है, कैसे आती है। अभी तो हम ये नहीं जान सके कि इसके अंदर जो ख्वाब आते हैं वो हमारे मुतख़य्यले में कहाँ से दर आते हैं। अभी तो हमारे लिए एक पूरी दुनिया एक बजाय खुद एक राज है। इसको आगे बढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए। गामदी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आपने बयान किया कि उलूम दो तरह के हैं, एक मादी उलूम और एक नफ्सी उलूम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मज़हब किस चीज़ को फोकियत देता है, या नफ्सी उलूम को या मादी उलूम को? मज़हब का ये मौजू ही नहीं है। मज़हब का ये काम नहीं है कि वो इन उलूम में आपको बताए कि आप किस को तरजीह दें। मज़हब का दायरा ये है कि वो आपको ये बताए कि आपको एक परवरदिगार के हुजूर में जवाबदेह होना है, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। ये तो ज़िम्नन इन चीज़ों का जिक्र आ जाता है। कुरान मजीद में भी इनका जिक्र ज़िमनी तौर पर आया है। मिसाल के तौर पर ये जो हारूत और मारूत का किस्सा है या सहर और साहिरी है, इसका जिक्र कैसे आया है? इसका जिक्र उस वक्त आया है जब रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में यहूद ने इन उलूम से मदद हासिल करने की कोशिश की। देखिए, मेरा ये काम नहीं है कि मैं सहर और साहिरी की हकीकत आपको बताऊं, ये मेरा मौजू नहीं है। मैं इन उलूम व फ़नून के साथ उतनी दिलचस्पी रखता हूँ जितनी कि एक दीन को समझने वाले या यूँ कहिए कि दुनिया को समझने वाले इंसान को होनी चाहिए। तो जिस तरीके से तिब के मामले में अगर आपको मालूमात हासिल करनी हो, दवा कैसे बनती है, दवा में ख़वास कैसे दरियाफ्त होते हैं, मरीज़ों के मामले में आप किस तरीके से मामलात करते हैं, सर्जरी के क्या कवानीन है, तो मैं एक उसूली बात तो आपको बता सकता हूँ कि ये एक इल्म है और एक फ़न है, लेकिन इसके लिए आपको इसके माहिरीन के पास जाके मालूमात हासिल करनी चाहिए। हमारे देहातों में ये बड़ी बात चलती है कि एक जादूगर जिसके पास इल्म होता है वो तब तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं होती जब तक वो अपना ये इल्म किसी और को ट्रांसफ़र ना कर दे। इस बात में कितनी हकीकत है, किस तरह के तोहमात की आप तहकीक करें, मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुरान मजीद ने बता दिया कि जब मौत आ जाती है तो दुनिया की कोई ताकत भी उसको रोक नहीं सकती, अल्लाह का फैसला सादिर हो जाता है। देखिए, कुछ चीज़ें मेरे ईमान से मुतल्लिक़ हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जिनको कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया, कुछ चीज़ें वो हैं जिनको अल्लाह के पैगम्बर ने वाज़े कर दिया। बाकी ये दुनिया है, इसका मुताला उसी तरह करना चाहिए जैसे दुनिया की चीज़ों का किया जाता है। मैं सर्जरी का मुताला भी करता हूँ, अभी हाल में मुझे खुद सर्जरी से गुजरना पड़ा, मैं एक तजर्बे से खुद गुजरा हूँ, ये तो एक वाक़या है। लेकिन ये कि मैं एक सर्जन की तरह ये बता सकूँ आपको कि इस इल्म की हकीकत क्या है, कैसे उन्होंने मेरे जिस्म के हिस्से को काट के जोड़ दिया है, तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए आपको किसी माहिर सर्जन के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, यानी मज़हब ये तस्लीम करता है कि जिस तरह दुआ के नतीजे में खुदा फितरी कवानीन में मुदाखलत करता है, उसी तरह जादूगर भी जादू के ज़रिए फितरी कवानीन में मुदाखलत कर सकता है। तो हम सब इस तरह खुदा की उलूहियत में शरीक होना कैसे मुमकिन है? ये देखिए, मादी उलूम भी फितरत के अंदर मुदाखलत करते हैं, इस वक्त कर रहे हैं। उलूम का मुदाखलत करना क्या मतलब है उसका? एक आदमी छुपा हुआ है, उसने एक गोली ईजाद कर ली है, पहले उसको सामने आना पड़ता था, वो तलवार का वार करता था, आपको चैलेंज करता था, अब वो कहीं छुपा हुआ है, उसने गोली चला दी। सब साइंस कभी फितरी कवानीन में मुदाखलत नहीं करती, उनका इस्तेमाल करती है। बिल्कुल ऐसे ही वो भी करते हैं। आप उसको मुदाखलत के लफ्ज़ से ताबीर कर रहे हैं तो ये आपकी ताबीर है, कुरान मजीद ने तो ये बात नहीं। लोग अगर हवा में मुअल्लिक हो जाएं, आसमान की तरफ परवाज करने लगें, इंसान अपनी फॉर्म बदल ले, तो ये फितरी कवानीन नहीं है। जहाज क्या करता है, हवा में मुअल्लिक हो जाता है ना। हामिदी साहब, वो ग्रेविटी को ही यूज करके हवा में मुअल्लिक होता है, वो फितरी कवानीन में से मुतसादिम नहीं है, वो फितरी कवानीन को यूज कर रहा है फितरत को मुसख्खर करने के लिए। हम सब दुनिया का हर साइंसदान फितरत को मुसख्खर करता है। ये आपकी ताबीर है ना कि जादूगर फितरी कवानीन को तब्दील करता है। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे ही तसर्रुफ कर रहा होता है। जिस तरह से साइंसी तसर्रुफ को आप समझ लेते हैं कि कैसे हुआ है, आप उस इल्म का मुताला करें तो उसको भी समझ लेंगे। बज़ाहिर तो अगर देखिए तो एक आदमी ये कहेगा ना कि देखिए हवा में उड़ रहा है। हम सब जादूगर घर बैठे तीसरे मोहल्ले में अगर किसी बच्चे को बीमार कर दे तो क्या ये फितरी कवानीन से तसादुम नहीं है? आप घर बैठे मर्रीख की गाड़ी को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। कामदी साहब, उसके लिए हम रेडियो एक्टिव रेज यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कोई रेज यूज नहीं कर सके और उसके लिए कोई ऐसा पैमाना इजाद नहीं हुआ। बताया कि वो इस दुनिया के अंदर मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप असल में सिर्फ अपने इल्म की हद तक चीज़ों को मान रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिन्हें यूज़ किया जा सकता है, उसको आप खिलाफ फितरत क्यों कहते हैं? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में एक नफ्स है, एक मादा है, आपने मादी चीज़ों के कवानीन दरियाफ्त करके उनको इस्तेमाल कर लिया, वो नफ्सी चीज़ों के कवानीन दरियाफ्त करके उनको इस्तेमाल कर लिया। साइंस का आगाज़ जादू के बहुत बाद में हुआ, लेकिन आज साइंस को दुनिया का हर शख्स दुरुस्त तस्लीम करता है। जादू का आगाज़ आज से हज़ारों बरस कबल हुआ और आज भी इसके ऊपर एक असरार का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों?
اس لیے کہ اس کو علم اور فن بنانے کی اجازت نہیں دیتے وہ لوگ. اگر آپ اس کا بھی مطالعہ کریں, اس کو بھی اسی طریقے سے علم اور فن بنائیں, تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر میں لوگ مانوس ہو جائیں گے. اور پیرا سائیکالوجی کے ماہرین یہ کر رہے ہیں. اسی کی بہت سی پیرا چیزیں, سائیکالوجی کو جدید سائنس کوئی ایگزیکٹ سائنس تصور نہیں کرتی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو نفسیات کو آج بھی ہم تصور سائنس نہیں تصور نہیں کرتے. جیسے جیسے حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے کر لیتے ہیں. آخر سائنس بھی بہت سی تھیریز پیش کرتی ہے اور ان کے اوپر ایسا ایمان رکھتی ہے. ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے کیا حقیقت بن گیا ہے؟ ہر کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو. توہمات سائنس کے بھی ہیں, توہمات ان علوم کے بھی ہیں, دونوں توہمات میں جیتے ہیں. تو میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر حقائق کی دریافت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک علم کو سامنے رکھ کے دوسرے علم کا انکار کر دیا جائے. نہیں, آپ اس علم کی بنیاد پر دوسرے علم کو بھی سمجھنے کی اچھا, بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو معتزلہ ہیں وہ وجود سحر کا انکار کرتے ہیں, جبکہ معترضہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ انسان ہوا میں پرواز کرے, انسان گدھا بن جائے اور گدھا انسان بن جائے. اب اس ساری صورتحال کو مولوی چراغ علی اور سر سید احمد خان نے عقلی بنیادوں پر مسترد کیا ہے اور جادو کو صرف نفس انسانی کی قوت کا ظہور قرار دیا ہے. تو آپ کیسے اس افراط و تفریط کو کہہ رہا ہوں کہ نفس انسانی کی قوت کا ظہور ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک پورا کا پورا سائنسی علم آپ کے سامنے آ جاتا ہے, وہاں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اس کا بھی مطالعہ کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ وہ خلاف فطرت کام کر ڈالتے ہیں؟ کون سی لائبریری سے کون سی کتاب لیں اور اس کا مطالعہ کریں؟ اس کے ماہرین اب بھی موجود ہیں. ہم سب ان کو کہاں ڈھونڈیں ان کو؟ جس طریقے سے باقی علوم کے ماہرین کو ڈھونڈتے ہیں. میں تو ان کا ایجنٹ نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کہاں ڈھونڈیں. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو ایک دائرے کے اندر کے علم میں بند نہیں ہو جانا چاہیے. جس طریقے سے مادی علوم کے بارے میں آپ دیہات میں جائیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ افسانہ تراش رہے ہیں, انسان چاند پر نہیں پہنچا, مریخ کی گاڑی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. زبان میں جن کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کا ایک دیکھیے بات یہ کہ لغوی معنی کا کیا مطلب ہے. جن جب اردو میں بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جب کہتا ہوں کہ جنات پائے جاتے ہیں, عربی زبان میں جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی چیز, پوشیدہ چیز. اسی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے جنوں کو اپنے علم کے مطابق وائرس اور بیکٹیریا بھی قرار دیا. یہ سر سید کا کمال فن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان میں اصل چیز لغوی مفہوم نہیں ہوتا, اس کا استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ٹیلی ویژن کا لفظ ہے اور یہ کہے کہ ٹیلی کا مطلب یہ ہے اور ویژن کا مطلب یہ ہے, اور یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں دور درشن لے آیا ہوں, تو آپ مان لیں گے اس بات کو. الفاظ جب وجود پذیر ہوتے ہیں تو ایک اس کا لغوی یعنی آپ مفہوم ہوتا ہے. سید احمد خان کی اس توجیہ سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں تو اس کو مزے کا خیز سمجھتا ہوں. میرے نزدیک قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں, جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں, انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اور یہ بے شمار جانور جن کی اتنی اقسام ہیں کہ گننے میں نہیں آتی. بلکہ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں نیشنل جغرافک پر وہ دکھاتے ہیں کہ ایک جزیرہ دریافت ہوا ہے جس میں 10,000 نئی اقسام معلوم ہو گئی ہیں جو انسان کو پہلے معلوم نہیں تھی. تو انسان کو اپنے موجود اور حاضر علم کی بنیاد پر چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ جو جادو ہے اس کو کسی انسان کی موت کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, یعنی ایک جادو انسان کی صحت پہ اثر کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی کہ جادو کو آپ نے ایک نفسی علم قرار دیے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جادو کو کسی کی موت کی وجہ بنایا جائے, کسی کو بیماری کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے, تو پھر وہ اپنا علاج ایک نفسی بیماریوں کے علاج کرنے والے سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ نفس بھی ایک حقیقت ہے, مادہ بھی ایک حقیقت ہے. جادو کا علم نفسی علوم میں سے ہے. بالکل اسی طرح ہاروت و ماروت پر جو علم نازل کیا گیا وہ بھی نفسی علوم میں سے ہے. مادی علوم کے آپ اکتشافات دیکھتے ہیں, اس میں آپ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہومیوپیتھ کے پاس جانا ہے, آپ کو حکیم صاحب کے پاس جانا ہے, یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے علم اور مشاہدے کی بنیاد پر فیصلہ کیجیے. اس معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں جی حکیم کا علم بہت زیادہ قابل عمل ہے. بالکل اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہومیوپیتھی پر ایسا ایمان رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طب جدید ہے, یہ علاج بضد کی طب جو ہے ایلوپیتھی, یہ کوئی علم ہی نہیں ہے, یہ تو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ مذہب کا مسئلہ نہ بنائیے, ان کا تعلق آپ کی تحقیق سے. اس کو لنک نہیں کر رہا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب جسم کے خاص حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. مثلا اگر ہڈی کی کوئی پرابلم ہے تو آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے, دماغ کا مسئلہ ہے تو آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے. لیکن جب جادو کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی آپ نے اس کو کہا کہ وہ ایک نفسی علم ہے, نفسی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, تو پھر کیا جادو کا علاج کروانے کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے یہ بات یوں نہیں ہے کہ تمام نفسی چیزوں کا علم و مطالعہ جو ماہرین نفسیات سے متعلق ہے. نفس کے بہت سے معاملات ہیں جن کا وہ علاج کرتے ہیں. دوسرے معالج بھی موجود ہیں
جس طریقے سے آپ نے یہاں پر آرتھوپیڈک سرجن کا ذکر کیا لیکن آپ نے ہڈی جوڑنے والے پہلوان کا ذکر نہیں کیا. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جس پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے, آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. جس علم کو ہم زیادہ سائنٹیفک سمجھتے ہیں اس کی ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں. آپ اپنے دیہات میں جا کر دیکھیں لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں. تو میں نے کسی کو ترغیب نہیں دی کہ آپ فلاں کام کریں, میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ ماہرین نفسیات بھی نفسی علوم کے ماہر ہوتے ہیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کے علم کا ذکر کیا, جادو میں اور ہاروت کے ماروت کے علم میں آپ نے فرق واضح نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو قرآن کی 11 آیتیں سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھی گئیں اس ٹائم. ہاروت اور ماروت کا علم وہاں بھی نہیں استعمال کیا گیا. جس طرح آپ نے ایک مثال دی کہ بازو سوج گیا اور ایک عالم نے انگلی لگائی اور وہ صحیح ہو گیا, تو اس سے بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ جادو ہے یا ہاروت یا ماروت کا علم ہے. اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کہیں یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ کوئی ہاروت ماروت کا علم استعمال کیا ہو, جبکہ وہ ایک رول ماڈل ہیں اسلام اور اس دین کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی سائنسی علم بھی استعمال نہیں کیا. وہ رول ماڈل ہے اخلاقیات میں, اس میں نہیں ہے کہ ہر علم کو ضرور استعمال کریں. نہ آپ نے جادو کا علم کبھی استعمال کیا, نہ اس طرح کے علوم استعمال کیے. آپ نے ایک پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دی, حق بتایا. یہ علوم دنیا میں موجود تھے, ان علوم کے اثرات بھی تھے, ان کے بارے میں لوگ بیان بھی کرتے تھے. جب کچھ لوگوں نے آپ کو بھی ان علوم سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو پیغمبر نے دعا کی, اللہ نے پیغمبر کی دعا سن لی. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو مادی معاملات میں محفوظ رکھا, مثلا کچھ لوگوں نے آپ کو بلایا, تاریخ میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے, پتھر لڑکا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. اللہ نے اپنے علم سے آپ کو بتا دیا. آپ کے علم میں ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک خاتون نے زہر کھانے میں ڈال کر آپ کو کھلا دیا, اللہ نے آپ کو بتا دیا اور آپ اس سے محفوظ رہے. تو پیغمبر کا معاملہ بالکل مختلف معاملہ ہوتا ہے. پیغمبر ان علوم و فنون سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے کبھی اپنی زندگی میں سائنسی معاملہ استعمال نہیں کیا. صاحب بات یہ ہے کہ سائنس ہاروت اور ماروت یا فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک نہیں پہنچی, لیکن جو ہاروت اور ماروت کا علم ہے, علم الکتاب ہے, وہ فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے. اور فرشتوں کا جو مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹلی مذہب سے ریلیٹڈ ہے. تو کیوں نہیں حضور نے اپنی زندگی میں ہاروت اور ماروت کے علم کے نقصانات اور فوائد اپنے لوگوں تک پہنچائے؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جتنی حقیقت بیان کرنی تھی کر دی, وہ حضوری کی پہنچائی ہوئی ہے. قرآن آپ ہی کا دیا ہوا ہے, اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے. یہ معلوم ہوا یہ جادو سے الگ ایک علم ہے, یہ معلوم ہوا اس کے بڑے بڑے ماہرین قدیم زمانے میں موجود رہے ہیں. بس اتنا کافی ہے, یہ حضور نے بتا دیا. استعمال کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا اس بات پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ جادو اور ہاروت اور ماروت کا علم دو مختلف چیزیں ہیں؟ بہت سے محققین, قرآن مجید بالکل سارے دیکھیے سارے کسی چیز کے اوپر متفق کب ہوا کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں جو اکثریتی علماء ہیں وہ ہاروت اور ماروت کے علم کو جادو ہی سے تعبیر کرتے ہیں. آپ کو اکثریتی علماء کو بلا کے ان سے پوچھ لینا چاہیے. میں تو اپنی تحقیق بیان کرتا ہوں. میرے اس جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس پر بڑا تفصیلی مقالہ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن مجید دونوں علوم کو الگ الگ بیان کر رہا ہے. تو میں تو اپنی تحقیق بیان کروں گا. اچھا, بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر انسانوں نے دھاتوں کو جو سونے میں بدلنے کی کوشش کی, اس نے الکیمی یعنی کیمسٹری کو جنم دیا. اس نے ستارہ شناسی شروع کی تو اس نے سمندروں میں راستے ڈھونڈے اور ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کا آغاز ہوا. اسی طرح گاندھی صاحب پہلے بیماریوں کی وجہ جن سمجھے جاتے تھے, بدروحیں سمجھی جاتی تھی, اور اب ان کی جگہ جراثیم لے چکے ہیں. تو گاندھی صاحب اسی لیے جیمز جارج فریزر نے جادو کو سیوڈو سائنس قرار دیتے ہوئے جدید سائنس کی بنیاد قرار دیا ہے. گاندھی صاحب اب اگر مذہب ابھی بھی جادو کو برحق تسلیم کرتا ہے تو کیا جادو کی نفی مذہب کے مقدمے کو کمزور نہیں کرتی؟ یہ تو در حقیقت آپ لفظ بول رہے ہیں, برحق تسلیم کرتا ہے. اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایک علوم میں سے علم ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جس کو مذہب نے اپنا موضوع بنایا ہو. ایک علم ہے, موجود ہے. شعبدہ بازی ہے تو تب بھی ایک علم ہے. انسان کے اگر متخیلے پر اثر انداز ہوتا ہے تب بھی ایک علم ہے. ایک نفسی حقیقت ہے تب بھی ایک علم ہے. تو ایک علم کے طور پر اس کا ذکر کرتا ہے. بس وہ بھی قرآن مجید نے اس لیے ذکر کیا کہ بعض لوگوں نے اس علم کو استعمال کرنا چاہا پیغمبروں کے مقابلے میں, ورنہ مذہب کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. مذہب کا موضوع آپ کے اخلاق کی تطہیر ہے اور آپ کو یہ ہدایت دینا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں کیسے کامیاب ہوں. سر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ ان کو لادین کر دیتا ہے. دوسری طرف آپ اسے کہتے ہیں کہ اسے ایک فن کے طور پر
इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्कूल ऑफ मैजिक खोल लेना चाहिए. ऑफ कोर्स अगर मैं खोलूंगी मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करूंगी. अगर मैं कुछ स्कूल खोलती हूँ तो क्या इसका मतलब है कि मैं अगर आप साइंस का एक स्कूल खोलें और ऐसे जरासीमी हथियार बनाने की कोशिश करें कि जिससे आप इंसानों को मारें, तो मैं ये कहूँगा कि ये हो तो सकता है लेकिन अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं. तो इस वजह से किसी चीज़ का होना एक अलग चीज़ है और उस चीज़ का अखलाकी तौर पर दुरुस्त होना एक बिल्कुल अलग चीज़ है. आप ये देखिए कि बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने इंसानों को मारने के ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं अब जो हैरत अंगेज़ हैं. तो मैं ये कहूँगा ना कि ये आपके लिए अखलाकी तौर पर ठीक नहीं. हमारे यहाँ खुद कुछ बम्बार किस तरीके से इंसानों के पर्चे उड़ा देते हैं. तो ये हो तो जाता है, रोज़ देखते हैं, लेकिन हमें ये बताना पड़ता है कि ये अखलाकी तौर पर ठीक नहीं. किसी मासूम को आप मार नहीं सकते. ठीक है हमसे. हमने दो बातें सीखी. एक ये कि ये एक नफ्सी इल्म है कि ठीक है जी नफ्स के मुतालिक है. जब नफ्स की बात हम शुरू करते हैं तो उलमा ये फरमाते हैं कि आप जाइए शयातीन के पास. जब आपको ये शुरू करना पड़ता है, आपको अपने अच्छे काम ख़त्म करने पड़ते हैं, आपको अपना इस्लाम छोड़ना पड़ता है, आपको शयातीन के पास जाना पड़ता है. गांधी साहब ये बताइएगा ये शयातीन कौन है? ये तो उनसे पूछिए जो आपको इसकी तरगीब देते हैं कि जाएं आप. मैं तो कुरान मजीद की रोशनी में आपको ये बता सकता हूँ कि शैतान का लफ्ज़ एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब है वो हस्ती, वो मखलूक जो सरकश हो जाए, तमर्रुद इख्तियार कर ले. वो कुरान कहता है कि इंसानों में से बहुत से लोग होते हैं, जिन्नात में भी होते हैं. यानी गांधी साहब जो शख्स सरकश हो जाएगा वो शैतान हो जाएगा. ये तो एक एडजेक्टिव है ना. जिस तरीके से आप बोलते हैं बच्चे को, आप शरारतें कर रहे हो, आप कहते हैं बड़े शैतान हो. गांधी साहब कोई एक तो होगा ना, कोई या तो वो जिन होगा या वो इंसान होगा. दोनों में से हो सकते हैं. सरकशी जो भी इख्तियार कर लेगा हो जाएगा. बच्चा अगर कोई शैतानत करता है तो उसे भी शैतान कह सकते हैं, और सियासी लीडर शैतानत पर उतर आए तो उनको भी शैतान कह सकते हैं. आपने कहा कि चलें जिन शैतान हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिन शैतान होते हैं, अब ये बात आप मान गए हैं. आप ये बताइए कि अगर जिन शैतान है, जिनों में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं. ये बात हमें कुरान ने बता दी. जो बुरे होते हैं वो अपना नॉलेज कहाँ से हासिल करते हैं? जिनों में से जो बुरे होते हैं जी, जैसे इंसान अपना इल्म हासिल करते हैं. इंसानों की तो रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे अल्लाह ताला ने. रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे. कुरान ने तो वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया कि हमने ए जिनों और ए इंसानों तुम्हारे अंदर से तुम्हारी तरफ पैगंबर भेजे. अलम यातिकुम रसुलुम मिनकुम, कुरान मजीद के अल्फाज ये दोनों की तरफ पैगंबर आए. हम सब अब बात यह है कि अगर जिन्नों और इंसानों दोनों पर पैगंबर आए तो जो सूरह रहमान का वाक़या हमें बताया जाता है कि जिन्नों का एक गिरोह आ हजूर की तलावत सुनकर मुसलमान हो गया, तो क्या जिन्नों के ऊपर कोई आखिरी नबी नहीं आया था कि वो आ हजूर के जिस्मानी वजूद की तलावत सुनकर मुसलमान हो गया? देखिए ये तो वहाँ बयान ही नहीं हुआ कि मुसलमान हो गया. उन्होंने तहसीन की. उन्होंने कहा कि ये वही हिदायत है जो इससे पहले मूसा पर नाजिल हुई थी. वो हमें देखते हैं, इसलिए वो हमारी बातों को सुनते हैं तो उसकी दाद भी देते हैं. हम उन्हें देखते होते तो हम भी देते. अच्छा, बात ये है पैगंबरों कि की बात सुनते हैं. जिन इंसानों की ज़बान समझ सकते हैं तो क्या इंसान भी जिन्नों की ज़बान समझ सकते हैं? ये उन लोगों से पूछिए जिनको जिन्नात से राब्ता रहता है. जिन इंसानों की ज़ुबान समझ सकते हैं ये तो कुरान से मालूम हो गया. जिन इंसानों को देख सकते हैं ये बात भी कुरान से मालूम हो गई. इंसान जिनों के साथ क्या मामला कर सकते हैं ये कुरान मजीद में ज़ेर बहस नहीं आया. इसके लिए आपको उन माहिरीन के पास जाना चाहिए, मालूम करें. मजहब हज़रत आदम की ज़बान का नाम बताने से कासिर है, उसी तरह मजहब जिन्नों की ज़बान का नाम बताने से भी कासिर है. तो क्या ये बात जिन्नों की असलन मौजूदगी पर सवाल नहीं उठाती? अच्छी बात यह है कि ये मज़हब का मौजू है कि वो लोगों को बताए कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान कौन सी थी. उसका काम है कि वो ये बताए कि तारीख़ में क्या वाक़या. मजहबी नाक़दीन ये कहते हैं कि जब कोई दास्तान बनाई जाती है तो उसके अंदर कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जिनको बाद में ये कह के जस्टिफाई किया जाता है. बात यह कि दास्तान तो बनाने का काम कभी करता ही नहीं मज़हब. वो तो आपको कोई वाक़या भी सुनाता है तो असल में जो हक़ाइक़ वो बयान करना चाहता है उसके इस बात के लिए सुनाता है. मसलन कुरान मजीद में किस्सा आदम आया है या किस्सा आदम व इब्लीस आया है, तो उसमें जो हक़ाइक़ बताने मकसूद हैं वो हैं जो कुरान. हम नहीं जानते कि जिन्नों की ज़बान कौन सी है, हमें नहीं मालूम. हाँ सर, आगे चलते हैं. हाँ सर, हिंदुस्तानी शहर गुजरात में एक आमिल हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल मुईत. उन्होंने किताब लिखी जवाहरुल खमसा और उसमें उन्होंने जिन पकड़ने का एक मंतर बयान किया जिसके मुताबिक या दानूशू या हाशू या राबूशू के अल्फाज 24,800 दफ़ा अदा करने से जिन्नों को हाजिर किया जा सकता है. हाँ सर, अब इस बात में किस हद तक सदाकत है ये एक अलग बहस है, हम इसमें नहीं पढ़ते. बात यह है कि एक तरफ मजहब जिन्नों को पैगंबर के मातहत करता है सिर्फ खुदा के हुक्म से, और दूसरी जानिब एक आमिल कई आमिल जैसा कि आपने भी माना जिन्नों को कैप्चर करने पर कादिर हैं. तो हम सब ये क्या इफरात व तफरीत नहीं? मैंने ये तो नहीं कहा कादिर है, मैंने ये कहा कि लोग बयान करते हैं. मैंने इसकी नफ़ी करता हूँ ना इसका इस बात करता हूँ. मैं तो उतनी बात जानता हूँ जितनी बात अल्लाह की किताब में बयान हो गई है. अल्लाह के पैगंबरों को जो मौजज़ात दिए जाते हैं वो बराह रास्त अल्लाह के इज़्न से दिए जाते हैं. उनमें अल्लाह ताला तसर्रुफ़ की सलाहियत पैदा करता है. वो एक हकीकत होते हैं. दुनिया में दूसरे उलूम व फ़नून भी है. साइंस एक इल्म है, मौजूदा ज़माने में वजूद पजीर हो गया. अब इसको आप मज़हब से मुतसादिम खड़ा करके क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं? ये एक इल्म है, इसी तरह वो भी उलूम है.
تو مذہب میں جب کبھی کسی معجزے کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ اس فن کے ماہرین جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے۔ حمدی صاحب، جن کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ ایک سوال آیا تھا کہ وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اس وقت کے عہد کی اصطلاح تھی آگ، آج اس کو کسی اور سینس میں انرجی کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں۔ حمدی صاحب، اگر جن کو آگ سپوز کر لیا جائے انرجی کی شکل میں، اسی طرح پھر فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتوں کو اگر نور تسلیم کر لیا جائے روشنی کی شکل میں، وہ بھی انرجی کی ایک فارم ہے، تو کیا یہ پورا جو سپر نیچرل سٹرکچر ہے، میٹا فزیکل جتنے بھی اشتہاریں ہیں، میٹافرز ہیں جو آج یوز ہو رہے ہیں، تو کیا یہ پھر آخری تجزیے میں مادی ہی ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ اسی وجہ اب آپ کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے، تو یہ تعبیر قدیم زمانے میں بھی اختیار کی جاتی تھی، آج بھی اختیار کی جاتی ہے۔ آج جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے تو ہم اس کے بہت سے سائنسی پہلوؤں کو جانتے ہیں، قدیم زمانے میں نہیں جانتے تھے، تعبیر تو ایک ہی ہے۔ تو پھر کیا مادے سے ہٹ کے، مادی سٹرکچر سے ہٹ کے جو آج مطلب ہے اس عہد کے اندر جو علماء کرام ہیں انہوں نے ایک پورا سپر سٹرکچر ایک بنایا ہوا ہے اسی ڈیوائن کانسیپٹ کے اوپر، تو پھر کیا وہ سارا جھوٹا ہے؟ نہیں، کیا وہ بتایا نا کون سا؟ میں تو قرآن مجید سے واقف ہوں اور اللہ کے پیغمبر سے واقف ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا خدا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، وہ اس مادے سے ماورا ہے، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ اس کا تعارف میں آپ کو کرا سکتا ہوں، میں اس کے سنن آپ کو بتا سکتا ہوں، میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، وہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ تو جو حقائق قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ قرآن نے تو ہمیں دیکھیے کتنی اعلیٰ تعلیم دی ہے، یہ بتایا کہ یہ جتنے معاملات ہیں جو اس نادیدہ عالم سے تعلق رکھتے ہیں ان میں متشابہات کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان کی حقیقت کے درپے ہوتے ہیں، اس سے جو اصل بات بیان کرنا مقصود ہے وہ حاصل ہو گئی ہم کو۔ نہیں، لیکن حمدی صاحب یہ خاص تو پھر مادے کے اندر بھی موجود ہیں، مادے کے اوپر ایک واضح طور پہ سائنسی ایک رائے موجود ہے کہ مادہ جو ہے نا وہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، نفنا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مادے کے اندر کے جو ڈائلیکٹکس ہیں اس کا جو ایوولوشنری پروسیس ہے وہ ہر وقت چینج ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پروسیس بھی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر وہی خاص جو خدا میں پائے جاتے ہیں تو کیا وہ مادے میں نہیں پائے جاتے؟ اسی وجہ سے دونوں نقطہ نظر ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ مذہب نے یہ بتایا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، ذات خداوندی اس سے ماورا ہے۔ دو نقطہ نظر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وحدت الوجود کا نقطہ نظر خالق کائنات کے ظہور کو اسی کائنات کی صورت میں تسلیم کرتا ہے، تو انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ سوچیں، غور کریں، اپنی ایک رائے دیں، لیکن پھر قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ اس مادی حقیقت پر خدا کو قیاس کرنے کی غلطی کر رہے ہیں، خدا اس سے ماورا ہے۔ آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ علم جو آپ نے اس کو شروع میں ہم نے گفتگو کی، اس کو ہم اس طرح چین آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک علم جو فرشتوں کی طرف سے آیا انسانوں تک، اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو دو کیٹیگریز میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ایک جادو اور ایک دوسرا، کیسا ہم چین آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کی شروع کی باتوں سے؟ نہیں، یہ دو الگ الگ علوم ہیں۔ ایک علم سحر ہے، وہ انسانوں کی اپنی ایجاد ہے، وہ اللہ نے نازل نہیں کیا، لیکن جس طرح دوسرے علم کی صلاحیت انسان کو بخشی ہے، اسی صلاحیت سے اس نے اس علم کو بھی ایجاد کر لیا۔ ایک علم وہ ہے کہ جو فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ دو فرشتوں کے ذریعے سے بابل میں اتارا گیا اور ان سے لوگ یہ سیکھ لیتے تھے۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں۔ ان دونوں کو اڈاپٹ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا استعمال برا بناتا ہے اس کو۔ سحر کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ آپ اس کو جب سیکھیں گے تو آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے سے دستبردار ہونا پڑے گا، اس وجہ سے آپ کو روکا جائے گا۔ اس علم میں آپ کو ایمان عقیدے سے دستبردار نہیں ہونا پڑتا، یہ علم آپ سیکھ سکتے ہیں، اچھے ذرائع سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھنے کے بعد اس کا استعمال برا بھی کر سکتے ہیں، اچھا بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سائنسی علم کا کر سکتے ہیں۔ نامی صاحب، اب بات یہ ہے کہ کسی بھی مافوق الفطرت یا مابعد الطبیعتی علم کا اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے مادی چیزوں کا اچھا استعمال اور برا استعمال، اس سے ہم کینسر ہاسپٹلز بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، کسی بھی مابعد الطبیعتی علم کا اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بہت اچھا استعمال تو یہ ہے کہ اگر کوئی سحر و شاعری کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹر ہو گیا نا، یہ تو کاؤنٹر اچھا استعمال ہے، یہ تو کاؤنٹر ہو گیا۔ کیا اس سے ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام لے سکتے ہیں؟ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ ان علوم کی تحقیق کیجئے۔ قرآن مجید ان علوم کا ماخذ نہیں ہے، اس میں اعظم وہ کیا تو چیز ان ہے؟ کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں اعظم کیا چیز ہے؟ میں نہیں جانتا، اس کا کوئی تصور نہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں پایا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر یہ چیز استعمال کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بھی بتا دیا ہے، اپنے صفاتی نام بھی بتا دیے ہیں، اور میں اگر غور کروں تو میں اگر اسم اعظم کہوں گا تو اللہ ہی کے نام کو کہوں گا، لیکن اس معاملے میں لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں قرآن میں یہ تعبیر نہیں آئی، کسی صحیح حدیث میں بھی یہ تعبیر نہیں۔ ایسا بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو قبائل تھے وہ جادوئی رسومات شمع ادا کیا کرتے تھے، اور آج یہ رسومات یہودیوں میں قبالسٹ اور مسلمانوں میں پیر فقیر ادا کرتے ہیں۔ ایسا بات یہ ہے کہ کیا ان قدیم رسومات کو ہر سامی مذہب نے اپنے اپنے رواجات کے مطابق کسٹمائز کر لیا ہے، اور کس طرح کچھ مخصوص کلمات جنہیں ہم منتر کہتے ہیں فطری قوانین میں تبدیلی لانے کا موجب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ فطری قوانین آپ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں وہ بھی ایک فن ہے، وہ بھی ایک فن ہے۔ جس طریقے سے سائنس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بظاہر جو چیز ہمیں قوانین کو توڑتی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ انہی قوانین کے مطالعے سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح نفسی علوم کے ماہرین بھی ان قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر یہ معجزے دکھا دیتے ہیں۔ تو آپ اس کو کیوں فوق فطری کہتے ہیں؟ فوق فطری کا لفظ تو اصل میں ایک ریلیٹو لفظ ہے، جو چیز آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئی آپ اسے فوق فطری کہہ دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے غلام صاحب، یہاں پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، نامعلوم سے معلوم تک کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر پھر بھی آج ہم نے علم کے مسافر بن کر مذہب میں جادو اور جنوں سے متعلق فہم کی چند منازل طے کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران ہم نے جانا کہ مذہب جادو کی نفی نہیں کرتا، لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ معاشرہ جادو اور شعبدہ بازی کے مابین فرق کرنے کی صحیح نہیں کرتا، اور اسی لیے آج بھی اگر کسی کی بیوی سرکش ہو، ساس لڑاکا ہو، بچہ بیمار ہو، سر پہ امتحان ہو، خاوند ظالم ہو، عشق مجبور ہو، جوڑا اولاد نرینہ سے محروم ہو، گندم کو کنگھی پڑی ہو یا بھینس کو منہ کھر کی شکایت ہو، ہمارے دیہاتوں میں بالخصوص اور ہمارے شہروں میں بالعموم ان مسائل کا حل ان پیروں فقیروں کے آستانوں پر تلاش کیا جاتا ہے جو ان مسائل کے ساتھ ساتھ مرگی یعنی ایپیلیپسی کو بھی جنوں کی کارروائی قرار دے کر دونوں ہاتھوں سے سادہ لوہ عوام کو لوٹتے ہیں، اور یہی عوام ان چکروں میں پڑھ کر اپنی دولت اور وقت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات اپنی عزت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے میں معاشرے کے تعلیم یافتہ، مذہبی اور سیکولر دونوں طبقوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر نقل کو اصل سے جدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بسا اوقات معاشرے میں حق غائب نہیں صرف پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خالق کی تلاش